یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ اس سلسلے میں قرآن پاک کی آیت، اس کا ترجمہ اور اس کی کچھ تفسیر سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان آیتوں کو شامل کرتے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہم مسلمانوں سے، جی ہاں مومنوں سے گویا براہ راست کلام کیا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کہہ کر۔ آج کون سی آیت شامل کی جا رہی ہے؟ آئیے آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ پارہ دوسرا ہے، سورہ بقرہ، آیت نمبر ہے 208۔ پہلے تلاوت، پھر انشاءاللہ ترجمہ اور اس کے تحت کچھ تفسیر کے مدنی پھول سنیں گے۔ تلاوت قرآن مجید۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے ذرا ترجمہ سنتے ہیں۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اس کی تفسیر صراط الجنان میں ہے، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ شان نزول کیا ہے؟ اہل کتاب میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد شریعت موسوی کے بعض احکام پر قائم رہے، یعنی شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر قائم رہے۔ ہفتے کے دن کی وہ تعظیم کرتے، اس روز بالکل شکار نہ کرتے، اور اونٹ کے دودھ اور گوشت سے بھی پرہیز کرتے، اور یہ خیال کرتے کہ اسلام میں تو یہ چیزیں مباح ہیں، یعنی جائز ہیں، لیکن ان کا کرنا ضروری نہیں ہے، جبکہ توریت میں ان سے اجتناب لازم تھا۔ توریت میں اس سے رکنے کا، اس سے بچنے کا فرمایا گیا ہے، تو ان کے ترک کرنے میں، ان چیزوں کو استعمال نہ کرنے میں اسلام کی مخالفت بھی نہیں ہے، اور توریت کے احکام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا بھی اتباع ہو جائے گا، اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد ہوا کہ اسلام کے احکام کا پورا اتباع کرو، پورا فالو کرو، یعنی توریت کے احکام منسوخ ہو گئے، اب ان کی طرف توجہ نہ دو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے اس آیت سے بہت خوبصورت باتیں، بہت اہم باتیں ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ داڑھی منڈوانا، مشرکوں سا لباس پہننا، اپنی معاشرت، اپنا رہن سہن، اپنی زندگی کے معاملات بے دینوں جیسے کرنا، یہ سب ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ جب مسلمان ہو گئے ہیں تو سیرت و صورت، ظاہر و باطن، عبادت و معاملات، رہن سہن، میل اور برتاؤ، زندگی اور موت، تجارت و ملازمت، سب میں اپنے دین پر عمل کرو۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان کا دوسرے مذاہب یا دوسرے دین والوں کی رعایت کرنا یہ شیطان کے دھوکے میں آنا ہے۔ اب دیکھیے نا، اونٹ کا گوشت کھانا اسلام میں فرض نہیں ہے، مگر یہودیوں کی رعایت کے لیے نہ کھانا یہ بہت سخت، یعنی بڑا جرم ہے۔ یوں ہی کسی جگہ اذان بند کرنا یا اذان آہستہ آواز سے دینا، سب اسی میں داخل ہے۔ عشق الہی کی آگ، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت بات مفسرین نے لکھی کہ اے ایمان والو کہہ کر یہ بات جو کی گئی، اس کے پیچھے کیا راز ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ بعض احکام مسلمانوں کو پکار کر سنائے گئے تاکہ اس ندا سے مسلمان میں عشق الہی کی آگ بھڑکے، رب کے بندے کہہ کر پکارا جا رہا ہے، اور عشق جو ہے نا، اس سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نارے نمرود میں بے خطر چلے گئے، یہ عشق ہی تو تھا، عقل تو سوچتی رہ جاتی۔ یاد رہے کہ مشکل فیصلے جو ہوتے ہیں نا، وہ عشق سے آسانی سے ہو جاتے ہیں، عقل کے لیے نہیں۔ چونکہ اسلام میں پورا داخل ہونا یہ نفس پر بڑا شاق ہے، بڑا مشکل ہے، تو اس مشکل کام کو آسان فرمانے کے لیے پہلے ایک خوبصورت ندا سے گویا عشق کی آگ کو بھڑکایا گیا، پھر حکم سنایا گیا۔ ظاہر ہے
یہ مخلص مومنین سے خطاب ہے، اے ایمان والو کہہ کر اللہ نے اپنے بندے اور مومنوں کہہ کر پکارا ہے۔ اور یاد رہے کہ ایمان سے یہاں ایمان شرعی مراد ہے، جیسا کہ اس کے شان نزول سے معلوم ہوا۔ اچھا، یہاں ایک اور اہم بات سمجھنی ہے کہ رب تعالیٰ کی بڑی نعمت دنیا میں ایمان ہے اور آخرت میں دیدار الہی ہے، اس لیے ہم کو آمنو کہہ کر خطاب کیا گیا۔ یہ نہ فرمایا کہ اے مال والو، اے کوٹھیوں جائیداد والو، بلکہ فرمایا اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی تم سب اسلام میں داخل ہو جاؤ یا پورے اسلام میں آ جاؤ اور اس کے سارے احکام مان لو، عقائد و اعمال ہر حیثیت سے مسلمان بنو۔ یہ بھی یاد رہے کہ اسلام گویا عمارت ہے۔ بہت خوبصورت اگزامپل دینے جا رہا ہوں کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ اسلام کے ستون نمازیں ہیں۔ جو کوئی عمارت سے باہر رہ کر اس کی دیوار کی آڑ لے لے، وہ اگرچہ سایہ تو حاصل کر لیتا ہے مگر گرمی، سردی، بارش، چوری سے محفوظ نہیں ہوتا۔ دیوار کا سایہ ضرور ہوتا ہے مگر جو مکان کے اندر ہوتا ہے نا، وہ ہر طرح سے محفوظ ہوتا ہے، اور جو مکان میں داخل ہو جاتا ہے وہ اس کو پورا گھیر لیتی ہے۔ جیسے کوئی اگر مکان میں داخل ہو جائے تو اس کے نیچے فرش ہوتا ہے، اس کے اوپر چھت ہوتی ہے، دائیں بائیں دیواریں ہوتی ہیں، تو گویا اس کو سردی سے، گرمی سے، چوری سے حفاظت میں وہ رہتا ہے، وہ سیکیور ہو جاتا ہے۔ اب منافقین نے کلمہ پڑھ کر اسلام کی آڑ تو لے لی، لیکن وہ اس کی وجہ سے قتل سے بھی بچ گئے مگر شیطان اور دوزخ سے نہ بچ سکے۔ اور مومن اسلام میں اس طرح داخل ہو گئے کہ دل میں اسلام کے عقائد آ گئے، دماغ میں عشق نبی کا سودا سما گیا، اعضاء میں اسلام کے احکام نظر آنے لگے، وہ مومن بفضلہ تعالی ہر طرح سے محفوظ ہو گئے۔ اس لیے ارشاد ہوا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، محض اس کی آڑ نہ لو۔ اور مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں بڑی شاندار بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، دو رنگی سے بچو، پلپلے پن سے دور رہو، اسلام میں ظاہر و باطن پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ مسلمان ہو کر دوسرے مذہب یا کفار کی رعایت کیسی؟ مضبوط مسلمان بنو اور راہ حق کو چھوڑ کر شیطانی راستے اختیار نہ کرو، نہ اس کے قدموں پر چلو، کیونکہ وہ صرف تمہارا ہی کھلا دشمن ہے۔ چونکہ تمہاری وجہ سے وہ ذلیل ہوا، جنت سے نکالا گیا، اب وہ تمہیں بھی جنت سے دور کرنا چاہتا ہے، ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ دولت ایمان تمہارے پاس ہے جس کی وہ طاق میں ہے، تم غفلت سے کام نہ لو۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ شعر بھی یہاں یاد آ رہا ہے۔ کیا خوبصورت بات میرے اعلیٰ حضرت نے لکھی۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ ہمیں غفلت سے جاگنا ہے، شیطان کے واروں کو سمجھنا ہے، وہ ایمان چھیننے کے درپے ہے، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور پورا اسلام میں داخل ہو جانا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان میں سے چند فوائد عرض کرتا ہوں۔ اس آیت میں بہت ہی وسعت ہے، سارے اسلامی عقیدے اور بہت سارے اعمال اس میں داخل ہیں۔ نمبر 1، داڑھی منڈانے والا، مشرکین کا لباس پہننے والا، کفار کے سے نام رکھنے والا، سب اس میں داخل ہیں۔ عقیدے بھی اسلامی اختیار کریں اور اعمال بھی، صورت بھی مسلمانوں والی بنائیں، اور سیرت بھی ہماری اسلام کے طریقے کے مطابق ہو، نام بھی مسلمانوں کا سا رکھیں اور کام بھی مسلمانوں جیسے کیے جائیں، زندگی بھی اسلامی ہو، موت بھی، شادی بھی اور رسم و رواج بھی، غرض یہ کہ مرنا جینا اسلامی ہونا چاہیے۔ ایک اور خوبصورت فائدہ، ہر مسلمان اپنے اہل قرابت خصوصاً بال بچوں کو سچا مسلمان بنانے کی کوشش کرے۔ اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ صرف تم اکیلے مسلمان نہ بنو، سب مل کر مسلمان ہو جاؤ، جیسا کہ دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد ہوا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک اور بات جو اس سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ گناہ کبیرہ سے بھی بچو اور صغیرہ سے بھی۔ صغیرہ کو ہلکا جاننا بے وقوفی ہے، غیر ممنوع چیز کو منع جاننا بے دینی ہے، کہ تمام امور خیر ہیں جنہیں شریعت نے حرام نہ کیا، جو انہیں حرام جانتے ہیں وہ بھی اس سے عبرت پکڑیں۔ حلال چیز کو حرام کر لینا تقویٰ نہیں بلکہ حرام سے بچنا، نیک کام کرنا تقویٰ ہے۔ اس سے وہ لوگ بھی عبرت حاصل کریں کہ جو ظاہری فقیر بن کر گوشت، نکاح وغیرہ سے بچتے ہیں مگر جھوٹ، غیبت اور نشے وغیرہ سے نہیں بچتے۔ تقویٰ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقی معنوں میں پورا اسلام میں داخل ہونا نصیب فرمائے۔
اے کاش سر تاپا دل کی گہرائیوں سے ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ رب کریم ہم سب کے دلوں کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ کیا بات ہے قرآن مجید کی، ایک آیت ہوتی ہے اور اس میں کتنے پیارے پیارے مدنی پھول ہوتے ہیں۔ کاش ہم سب قرآن پڑھنے والے، سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اگلے سلسلے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام میں ایک اور آیت قرآنی، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کے چند مدنی پھول لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو،